دیکھو ہم کیا کرتے ہیں، ایک موم بتی لیا، موم بتی لیتے ہیں نا بازار سے لے اور بجھی ہوئی ہے، اپنے پاس ایک موم بتی جل رہی ہے تو جلی ہوئی ایسے ہے، یہ جو بجھی ہوئی ہے اس کو ہم لائیں گے، کیا کرو گے؟ جب تم کو بجھی ہوئی موم بتی ملے گی کیا کرو گے؟ اس جلی ہوئی موم بتی کے قریب لے جاؤ گے، لے جا کے جھکاؤ گے، جب جھکیں گے تب جلائیں گے، جب جھکیں گے تب جلائیں گے۔ اے رسول تم روشن چراغ ہو، جو آپ کے قدموں میں جھکے گا اسی کو روشنی ملے گی۔ سراجم منیرا، اے رسول ہم نے آپ کو روشن چراغ بنایا ہے۔ حضرت شاہ صاحب قبلہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک اور ہمت کروں، صرف جھکنے سے ہی روشنی نہیں ملے گی، وہ تو لوگ مجبور ہو کے بھی جھک جائیں، جھکنے سے ہی نہیں ملے گی۔ میں اپنے علاقے کا ایک محاورہ بولنا چاہتا ہوں، اردو کا، خالص اردو کا محاورہ، مگر بہت ہی عام فہم ہے، بہت ہی جنرل ہے، لیکن پلیز کنسنٹریٹ یور مائنڈ۔ یہ جلا ہوا چراغ، یہ روشن موم بتی، اس کینڈل جو جل رہی ہے، اس میں بجھی ہوئے کو لاؤ، پہلی بات ہے لاؤ، دوسری بات ہے قریب لے جاؤ، تیسری شرط ہے جھکاؤ، اور جھکنے کے بعد یہ جلے گی نہیں، یہ تب جلے گی جب لو لگ جائے، لو لگ جائے، لو لگ جائے، سر جھکا دل میں لو لگ گئی، سر جھکا اور دل میں لو لگ گئی، صرف جھکنے سے نہیں ملتا، لو لگنا ضروری ہے۔ مصطفیٰ سے امتی کی لو لگ گئی، قادری کی غوث اعظم سے لو لگ گئی، چشتی کی غریب نواز سے لو لگ گئی، نقشبندی کی سرکار نقشبند سے لو لگ گئی، اسی طرح سہروردی کی اپنے سرکار سہرورد سے لو لگ گئی، امتی کی اپنے نبی سے لو لگ جائے تب جلے گا، تب وہ جلے گا، اور لو نہ لگے تو 50 مرتبہ جا کے آ جاؤ، چاہے وہیں کھڑے رہو 8 گھنٹہ 12 گھنٹے، چاہے دربار میں کھڑے رہو ڈنڈا لے کے، لو نہیں لگی، لو نہیں لگی تو کچھ بنا ہی نہیں، حبشی کا حبشی رہ گیا، عربی کا عربی ہی رہ گیا، مسلمان نہ بن سکا، لو لگ جائے۔ اور یاد رکھو یہ بجھا ہوا چراغ مانچسٹر سے لے کر برمنگھم تک بچھا دو، پورے موٹر وے پر بجھے ہوئے چراغ رکھ دو، اور ایک جلا ہوا چراغ لے کر سب کو چھواتے چلے جاؤ، ٹچ کرتے چلے جاؤ، ان کو لگایا اس کو لگایا، اس کو لگایا اس کو لگایا، اس کو لگایا، برمنگھم تک چاہے 1 ہفتہ لگ جائے، 1 ویک اسی میں چلا جائے، لیکن برمنگھم تک جب ہم پہنچیں گے تو اس وقت اپنے چراغ کو دیکھیں گے اس میں لائٹ میں کوئی کمی نہیں آئی، پورے موٹر وے پر 1 لاکھ چراغ جلا دیا، خود کم نہیں ہوا۔ اے رسول میں نے تمہیں روشن چراغ بنایا ہے، لاکھوں صحابہ کا چراغ تم جلا دو گے، تمہاری اپنی روشنی میں کوئی کمی نہیں، تمہاری اپنی روشنی میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ سراجم منیرا۔ اے رسول ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر ایسی روشنی ہے کہ دن میں اسی کا نام سورج ہے، رات میں اسی کا نام چراغ ہے، یہ ایسا نور ہے کہ ماحول نے اسے کئی نام دیے ہیں، رات کے ماحول نے چراغ کہہ دیا اور دن کے ماحول نے اسے سورج کہا۔ آؤ سورج پر غور کریں، جب سورج نہیں نکلتا تو یہاں کی بات مت کرو جہاں ویدر پر بھروسہ کرنا بے وقوفی ہو، بلکہ کسی پر بھروسہ کرنا نادانی ہو۔ چلو اپنے بر صغیر میں، چلو داتا کی نگری میں، چلو خواجہ کے شہر میں، چلو کلیر کی گلیوں میں، چلو محبوب الہی کی چھاؤں میں، چلو مخدوم سمنانی کے سائے میں، وہاں جب سورج نہیں نکلتا تو آسمان پر ستارے چمکتے ہیں، uncountable stars in the sky whole night، بے شمار ستارے چمکتے، اور جیسے ہی سورج نکلا زمین کے ذرے چمکنے لگے، زمین کے پتھر چمکنے لگے، زمین کی راہیں چمکنے لگی، زمین کی درسگاہیں چمکنے لگی۔ تو جب سورج نہیں نکلتا تو اوپر والے چمکتے ہیں،
اور جب نکل پڑتا ہے تو نیچے والے چمکتے ہیں. اے رسول جب تک تم نہیں آؤ گے آسمان نبوت کے انبیاء چمکیں گے, اور جب تم آ جاؤ گے تو روئے زمین پر اولیاء چمکیں گے, اغواث چمکیں گے, افتاب چمکیں گے, اوتاد چمکیں گے, ابدال چمکیں گے, رقبہ چمکیں گے, نقبہ چمکیں گے, رجبہ چمکیں گے, متکلمین چمکیں گے, مجتہدین چمکیں گے, مجددین چمکیں گے, محدثین چمکیں گے, فقہاء دین چمکیں گے, اولیاء کاملین چمکیں گے, غوث اعظم چمکیں گے بھی چمکائیں گے بھی, اور چمکنے والا ایسے ہی چمک چمک کر چمک کی بھیک مانگتا رہے گا اور بریلی سے آواز دے گا, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میں اب ایک خاص نقطے کی طرف اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی توجہ, آئی وانٹ ٹو کنسنٹریٹ دیئر اٹینشن, پلیز پے یور اٹینشن فار فیو سیکنڈ. کسی زمانے میں تھوڑا بہت پڑھا رہا تھا لیکن اسی سے سہارا لے رہا ہوں. فزکس ہے, سائنس میں ایک سبجیکٹ ہے فزکس, دوسرا کیمسٹری ہے. میں فزکس کے میں 4-5 چیپٹر شروع میں ہوتے ہیں, ہیٹ ہے, ساؤنڈ ہے, میگنیٹ ہے, لائٹ ہے, اور اسی فزکس میں لائٹ چیپٹر میں آتا ہے ریفلیکشن آف لائٹ. اس میں جب سورج سے کوئی کرن چلتی ہے تو اگر ہمارے باڈی پر آ کے ٹکراتی ہے پھر باڈی سے ریفلیکٹ ہو جاتی ہے, دس از کالڈ ریفلیکشن آف لائٹ. اگر پڑے آن دا سرفیس اور وہیں سے ریجیکٹ ہو جائے, ریورس ہو جائے, وہیں سے ریفلیکٹ ہو جائے تو اس کو ریفلیکشن آف لائٹ, آرڈینری ریفلیکشن کہتے ہیں. ہاں, میں نے ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھا, پلیز ٹیل می یہ ڈائمنڈ کیسے بن گیا, یہ ڈائمنڈ کیسے بنتا ہے؟ تو اسٹوڈنٹ اس نے کہا حشیمی ایسا ہے کہ ریفلیکشن سے. آپ ریفلیکشن کو یوں سمجھیے کہ ہمارے ہاں مکانوں کے بیچ میں آنگن ہوتا ہے, جن کے پاس سانچا چولہا کی یاد باقی ہوگی وہ یہ جانتے ہوں گے کہ کھلا میدان ہوتا ہے, اور اس کھلے میدان میں لوگ چارپائی بچھا کر کے بیٹھتے ہیں. بھائی ایک لڑکا, اور کچھ وہی دالان ہے اور دالان کے پیچھے کمرہ ہوتا ہے, آنگن سے ملا ہوا دالان اور دالان سے ملے ہوئے کمرے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں یو پی میں, ہریانہ میں, پنجاب میں یہی ماحول ہے. تو وہ آنگن میں دالان اور دالان کے بغل میں کمرے ہوتے ہیں. وہ ایک شریف لڑکا آئینہ لے کر کے مرر جس میں چہرہ دیکھتے ہیں, اس نے سورج کی طرف ایسے کر کے, اور اس کی ممی جو تھی وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی, اس نے ممی کی طرف گھمایا, تو گھمایا تو پھٹ سے اس کے منہ پہ جا کر کے وہ چوندی آ گئی اور دوڑایا اس نے, لڑکا بھاگا. تو یہ آئینے نے کیا کیا؟ آئینے نے یہ کیا کہ وہ جو سورج کی کرنیں تھی اس کو لے کر ریفلیکٹ کر دیا اس کی ماں کے منہ پر. اس کے حساب سے اس نے گھمایا تو ماں کے منہ پہ پڑ گئی, ماں نے دوڑایا, وہ بھاگ گیا. دس از ریفلیکشن آف لائٹ. تو وہ یہ ہے کہ جب کوئی کرن چلی, ایک کرن, اونلی ون رے came from sun and touched the thing and reject from there, that is reflection of light. If that ray entered into stone, وہ اسٹون ایسا تھا کہ اس نے اوپر سے ریفلیکٹ نہیں کیا, اندر جانے دیا. تو سورج کی کرن اگر سورج سے چل کے کسی پتھر میں گھس جائے اور اندر ہی ریفلیکٹ ہو, کریٹیکل ریفلیکشن, ٹوٹل ریفلیکشن, اندر گھسی ریفلیکٹ ہو کر کے پھر نکلے, تو اسے ڈائمنڈ کہتے ہیں. اوپر سے ہی واپس ہو جائے تو پتھر ہے, کرن اندر چلی جائے اور ریفلیکٹ کرے تو ہیرا ہے, ڈائمنڈ ہے. اے رسول